حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی، اے ابراہیم بن ادم، میں بہت زیادہ گناہ کر بیٹھا ہوں، اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھا ہوں، اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا ہوں، فأعرض علی ما یکون لہا زاجرا، آپ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جو میرے نفس کو جھنجھوڑنے والی ہو، تنبیہ کرنے والی ہو، ومستنقذا لقلبی، اور میرے وجود کو، میرے نفس کو گناہوں سے اور برائیوں سے روکنے والی ہو۔ آپ نے فرمایا، میں تجھے 6 چیزیں بتاتا ہوں، ان 6 چیزوں کو قبول فرما، ان پر عمل کر، نہ تجھے گناہ کوئی نقصان پہنچائے گا اور کوئی لذت تمہیں ہلاکت میں مبتلا نہیں کرے گی۔ وہ عرض کرتا ہے، جی حضور آپ مجھے بتائیے۔ آپ نے فرمایا، پہلی بات یہ ہے، فَإِذَا أَرَدْتَ أَن تَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا تَأْكُلْ رِزْقَهُ، آپ نے فرمایا اگر تو گناہ کا ارادہ کرے تو پھر ایسا کر، فَلَا تَأْكُلْ رِزْقَهُ، تو پھر ایسا کر کہ اللہ کا دیا ہوا رزق نہ کھا۔ قَالَ فَمِنْ أَيْنَ آكُلْ، وہ کہتا ہے اگر اللہ کا رزق نہ کھاؤں تو پھر کہاں سے کھاؤں؟ وَكُلُّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن رِزْقِ، ہر چیز اسی کی طرف سے ہے، تو میں اللہ کے رزق میں سے نہ کھاؤں تو پھر کیا کروں؟ قال له یا ھذا افیحسن ان تأکل رزقه وتعصیہ، آپ نے فرمایا کیا یہ اچھا ہے کہ اس کا دیا ہوا رزق بھی کھائے اور پھر گناہ بھی کرے؟ قال لا، وہ کہنے لگا نہیں۔ پھر کہتا ہے، ہاتھ الثانیہ، مجھے دوسری بات بتائیں۔ قال اذا اردت ان تعصیہ فلا تسکن شیئا من بلادہ، آپ نے فرمایا اگر تو گناہ کا ارادہ کرے، گناہ کی خواہش کرے، تو پھر ایسا کر کہ اللہ کی زمین پر نہ رہے۔ قال هذه اعظم من الاولى، وہ کہتا ہے یہ تو پہلے سے بھی مشکل کام ہے۔ اذا كان المشرق والمغرب وما بينهما له، وہ کہتا ہے مشرق اور مغرب اور جو کچھ اس کے مابین درمیان ہے سارا کچھ اللہ کے لیے ہے، فأين اسكن، میں کہاں پہ رہوں؟ قال لا، کہتا ہے میں یہ نہیں کر سکتا۔ ہاتھ الثالثہ، کہتا ہے مجھے تیسری بات بتائیں۔ قال اذا اردت ان تعصیہ وانت تحت رزقه وفی بلادہ فانظر موضعا لا یراک فیہ، آپ نے فرمایا پھر ایسا کر کہ اگر تو گناہ کا ارادہ ہی کرے، خواہش کرے، تو پھر ایسا کر، ایسی جگہ تلاش کر جہاں تجھے وہ نہ دیکھتا۔ قال کیف ھذا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہو مطلع علی ما فی السرائر، وہ تو دلوں کے راز بھی جانتا ہے، دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، میں چھپ کر کہاں گناہ کر سکتا ہوں، وہ تو مجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ قال افیحسن ان تأکل رزقہ وتسکن بلادہ وتعصیہ وہو یراک ویری ما تجاہر به، آپ نے فرمایا کیا یہ اچھا ہے کہ تو اس کا دیا وہ رزق بھی کھائے، اس کی زمین پر بھی رہے، پھر کھلم کھلا گناہ بھی کرے، کیا یہ تو گوارا کرتا ہے؟ قال لا، کہتا ہے نہیں۔ ہاتھ الرابعہ، مجھے چوتھی بات بتائیں۔ قال اذا جاء ملک الموت لیقبض روحک، وہ کہتا ہے مجھے چوتھی بات بتائیں۔ آپ نے فرمایا اگر تیرے پاس ملک الموت، موت کا فرشتہ آئے اور تیری روح قبض کرے، روح نکالنے لگے، فَقُلْ لَهُ، تو پھر تو اس سے کہے اخرنی حتی اتوب توبۃ نصوحا، تو کیا تو اسے کہہ سکتا ہے کہ بھئی رک جاؤ، مجھے تھوڑی مہلت دو، تھوڑی دیر بعد میری روح نکال لینا تاکہ میں توبہ بھی کر لوں اور نیک عمل بھی کر لوں، کیا تمہیں وہ مہلت دے گا؟ لا يقبل منی، وہ کہتا نہیں وہ تو میری مانے گا ہی نہیں۔ قال یا ھذا فانت اذا لم تقدر ان تدفع عنك الموت لتتوب وتعلم انه جاء لم يكن له تأخیر، تو آپ نے فرمایا کہ اگر تو اس پر قادر نہیں اور اپنی موت کو روک ہی نہیں سکتا اور تجھے مہلت ہی نہیں مل سکتی توبہ کی، اور اس کے آنے کے بعد ہلکی سی بھی تاخیر نہیں ہو سکتی تمہاری روح قبض کرنے میں، تو پھر تو کس بات کی آس لگا کے بیٹھا ہے؟ کیا تجھے مہلت ملے گی
تو وہ کہتا ہے قال اللہ، کہتا ہے نہیں نہیں، یہ بھی ممکن نہیں۔ ہاتھ الخامسہ، مجھے پانچویں بات بتائیں۔ فرمایا قال یاتی الیک منکر و نکیر، جب قبر میں تجھے لٹا دیا جائے گا اور تیرے پاس منکر نکیر آئیں گے تو تو کیا کہے گا؟ ادفعہما عن نفسک، کہ انہیں جانے دو، میری جان کو چھوڑ دو۔ قال اللہ استطیع، وہ کہتا نہیں میں تو یہ نہیں کہہ سکتا۔ ہاتھ السادسہ، آپ نے فرمایا اذا جاءتک الزبانیۃ یوم القیامۃ لیأخذونک الی النار، کہ جب قیامت کے دن جہنم والے فرشتے تجھے جہنم کی طرف کھینچ کے لے کے جائیں گے، فلا تذهب معهم، تو پھر ایسے کرنا کہ ان کے ساتھ نہ جانا۔ قال لا يدعوننی ولا يقبلون منی، وہ کہتا ہے کیا وہ میری بات مانیں گے؟ کیا وہ میری بات پر مجھے چھوڑ دیں گے، مجھے جانے دیں گے؟ وہ تو میری بات مانیں گے ہی نہیں، وہ تو میری بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں گے۔ قال وکیف ترجو النجاۃ، اگر وہ تو جہنم والوں سے اپنا آپ بچا ہی نہیں سکتا تو پھر کس نجات کی امید لگا کے بیٹھا ہے؟ تو وہ شخص آگے بڑھا اور کہتا ہے ابراہیم حسبی حسبی انا استغفر اللہ واتوب الیہ، آپ کی نصیحت مجھے کافی ہے، میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، اپنے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ اس نے توبہ کی، استغفار کیا، آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوا، حتی فرق الموت بینہما، کہتے ہیں جب تک وہ زندہ رہا حضرت ابراہیم بن ادم کی صحبت میں رہا، اور مرتے دم تک حضرت ابراہیم بن ادم کے صحابیوں میں، حضرت ابراہیم بن ادم کے ساتھیوں میں شمار ہوا۔ اس لیے مرنے سے پہلے ہمیں اللہ کے حضور رجوع کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اور یہ نصیحت جو حضرت ابراہیم بن ادم نے انہیں بتائی اس پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔